الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آزادیاں حاصل کر لے بندوں کی غلامیوں سے یا طاغوت اور ابلیس کی غلامی سے. ان غلامیوں سے آزادی حاصل کر کے انسان اللہ کی بندگی میں شامل ہو جائے. اللہ کا مقصد یہ ہے لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم انسانوں کی بندگی اور غلامی اور انسانی نظاموں کے کلچ سے چھڑا کر آزادی دلا کر ان کو انسانوں کے رب کی بندگی میں لے آئے. اصل آزادی یہ ہے. یہ آزادیاں نہیں ہیں جن کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو فرض منصبی کیا بیان کیا؟ فرمایا یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. فرمایا اے دنیا کے لوگوں، ہم یہ اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف مبعوث کر رہے ہیں. یہ کیا کام کرے گا؟ یحل لهم الطیبات، پاک اور حلال چیزیں جن پر انسانوں نے ناجائز پابندیاں لگا دیں ان کو حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ناپسندیدہ اور پلید اور حرام اور مکروہ چیزیں جن کو انسانوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے ان کو حرام کرے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور گرائے گا، توڑے گا، اتار پھینکے گا، عنہم ان انسانوں سے، بنی نوع انسان سے، اسرہم ان کے ناجائز بوجھ، والاغلال اور توق اطواق، التی کانت علیہم جو نمرودوں شدادوں نے، دنیا کے بادشاہوں نے، یہودیوں عیسائیوں نے بنی نوع انسان پر مالی بوجھ، سیاسی غلامیاں اور عقیدہ کے ظلم
انسانوں کے معتقدات کو غلام بنانا. فرمایا یزا ہو محمد یہ گرا دے گا، یہ اتار پھینکے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آزادی کا تصور اسلام میں کفر سے اسلام کی طرف آنا ہے. ایک کافر سے چھوٹ کر دوسرے کافر کے پاس چلے جانا، اسلام اس کو آزادی نہیں کہتا. یا ایک صریح کافر کے ظاہری پنجے سے چھوٹ کر اسی کے نظام کی غلامی میں چلے جانا، اسلام اس کو بھی آزادی نہیں کہتا. ہم بناسپتی، بیرڑے، ڈالڈا مسلمان، ہم نے جیسے دوسرے درجنوں مفاہیم شرعیہ برباد کر دیے، اسی طرح آج ہم نے آزادی کا مفہوم بھی خلط ملط کر. جس طرح ہمارے ہاں کل اسلام کا مفہوم، مسئلہ دینی کا مفہوم آج مخلوط ہے، اسی طرح اسی شدت کے ساتھ آزادی کا مفہوم بھی ہمارے اندر ملتبس ہے. آزادی کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں مسلمان شرک کی غلامی میں تھے، خاندانی روایات تھیں، قبلی سرداریاں تھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ تھے، کعبۃ اللہ کے اندر ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے بت تھے، اور دنیا کے مغرب میں رومیوں کی تہذیب تھی، اس نے غلام بنایا تھا، اور دنیا کے مشرق میں ایرانیوں کی تہذیب تھی، اس نے غلام بنایا تھا، اور افریقی دنیا فرعونوں کی غلامی میں تھی، اور بر صغیر ہندوؤں کی غلامی میں تھا. اسلام نے آزادی عطا کی. کس چیز سے آزادی؟ سب سے پہلے بتوں سے، شرک سے، گمراہیوں سے، اللہ کی بغاوت سے، طاغوت کی اطاعت سے، انسانی نظاموں سے، قبائلی سرداروں سے، سارے باغیوں سے، سب عاصیوں سے آزادی دلائی اسلام. سو جو معاشرہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا وہ معاشرہ آزاد معاشرہ بنا. اس کا معمول کیا تھا؟ اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ ایک آزاد معاشرہ قائم ہوا دنیا میں پہلی دفعہ، اور اس معاشرے کے ملامح، اس کے بڑے بڑے پوائنٹس، آزادی کے ستون کیا تھے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کا عملی نظام، جماعتی زندگی اور مساجد کا آباد ہونا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، رکوع، سجدہ، قیام، تعبد صرف اللہ کے لیے. آتوا الزکات، وہ اپنے اموال پر اللہ کا حق مانتے تھے اور اس حق کو ادا کرتے تھے. اللہ کو رزاق مانتے تھے اور رزق اس سے طلب کرتے تھے. سودی نظام اور طاغوتی افکار سے انہوں نے اپنی معیشت کو آزاد کر دیا. امروا بالمعروف، پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کا سسٹم اور سیٹ اپ اور سٹرکچر اور نیٹ ورک کھڑا کیا. ونہوا عن المنکر، اور پوری دنیا سے کفر کو روک. ایک آئیڈیل انڈیپینڈنٹ سوسائٹی کھڑی ہوئی مدینہ منورہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت میں، زعامت میں، قیادت میں، نبوت میں اور دعوت میں. ایک آزاد معاشرہ جو لات و منات و عزا سے آزاد تھا، یغوث، یعوق، نصر سے آزاد تھا، فرعونوں رومیوں سے آزاد تھا، داہروں کسراؤں سے آزاد تھا، اللہ رب العزت کی عبادت. ان کی تعلیم بھی آزاد، ان کی سیاست بھی آزاد، ان کی معیشت بھی آزاد، ان کا داخلہ بھی اور ان کا خارجہ بھی.
وہ نہ ملک کے اندر کسی سے ڈرتے تھے، نہ ملک کے باہر کسی سے ڈرتے تھے، نہ کسی سے دبتے تھے. وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ساری دنیا کو اس کی بنا پر آگے لگائے ہوئے تھے. اعلیٰ ترین آزاد معاشرہ دنیا میں قائم کیا کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. اور کسی بادشاہ، امیر، خلیفہ کو اپنی طرف سے قانون سازیوں کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت اللہ کا حق ہے اور سب اللہ کی شریعت کے پابند ہیں. اور اس شریعت کی تنفیذ میں مساوات ہے. کوئی اس شریعت کے تنفیذ کے دائرے سے بالا دست نہیں ہے. یہ ہے شرع اللہ، جس کے تحت عباد اللہ نے ارض اللہ میں ایک ملک قائم کیا، ایک پریسیڈنٹ، ایک نظیر، ایک مثال بنا اور اسی کو آگے چلایا. اور سارے ملک کٹ کٹ کے اس کے اندر آتے گئے. اللہ کی قسم، کمال منظر دیکھا دنیا نے کہ سارے کے سارے ملک مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی میں ضم ہوتے گئے. کوئی جدا گانا، کوئی علیحدہ، کوئی مستقل، کوئی وحدانی، کوئی پارلیمانی طرز انتخاب، طرز اقتدار کا مطالبہ تو کیا، سوچ کا تصور نہیں. آپ دیکھو ایران کتنا بڑا ملک تھا، شام کتنا بڑا ملک تھا، عراق کی اس وقت کیا شان و شوکت تھی، مصر کی کیا ہیبت و رعب تھا، یمن کتنی پرانی تاریخ رکھتا تھا. ماوراء النہر، ایشیا کوچک، ایشیا وسطی اور بر صغیر، یہ کتنے بڑے بڑے ارضی ٹکڑے تھے جن کی ہزار ہزار سال، ہزاروں سالوں سے بڑی تاریخ تھی. دیکھ لو کس کس طرح یہ سارے ملک مدینہ منورہ کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر آ کے ایسے ضم ہوتے گئے کہ کوئی نہ اپنی آواز اٹھا سکتا تھا، نہ مطالبہ کر سکتا تھا، نہ اعلان علیحدگی کر سکتا تھا، نہ کوئی تحریک چلا. اور سب مطمئن تھے اور سب کھاتے پیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی کا رزق استعمال کرتے تھے اور اسی کے گن گاتے. یہ ہیں آزاد لوگ جن کو صحیح معنی میں اللہ رب العزت نے آزادی لے کے دی. جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب بھی عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، تم اس سے راضی. چھپن 57 ٹکڑے لے کر ملک بنانے والوں، آڑی ترچی لکیریں UNO پلید کی نگرانی میں کھچوا کے جھنڈیاں اڑانے والوں، یہ آزادی ہے؟ اللہ کی زمین پر ان چوڑے کافروں کی مدد سے تم یہ لکیریں کھینچ کے ملک لیے پھرتے ہو اور اس پر آزادیاں سیلیبریٹ کرتے ہو. اللہ کی قسم تم کو تو لفظ آزادی کی ابجد کا پتہ تھا. مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نکلی. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر پوچھنے لگے. آپ نے فرمایا امرت بقریۃ،
کدھر جانا ہے، کہاں منزل ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، امرت، میں حکم دیا گیا ہوں، بقریۃ، ایک بستی میں جا کے بسنے کا، ایک آزاد ملک کھڑا کروں گا حکم اللہ کے بموجب۔ کیا کرے گا وہ ملک؟ تأکل القری، وہ دنیا کے ملکوں کو کھا جائے گا۔ امرت بقریۃ، مجھے حکم ہوا اپنے رب کی طرف سے ایک بستی میں جا بسنے کا۔ تأکل، اکل یاکل، کھا جانا، بخاری کا لفظ، اللہ کی قسم عبارت، تأکل القری، یہ دنیا کے ملکوں کو، بر اعظموں کو، ایشیا، افریقہ کو، جزیرۃ العرب کو کھا جائے گا، سب کو کھائے گا۔ نہ کوئی بادشاہ بچے گا، نہ تخت بچے گا، نہ رستم سہراب بچے گا، نہ قیصر و کسریٰ بچے گا، نہ داہر فرعون بچے گا۔ امرت بقریۃ، مجھے حکم ہوا ایک بستی بسانے کا، تأکل القری، جو بستیوں کو کھائے گی، قریۃ کی جمع قری، یقولون یثرب، ابھی اس کا نام یثرب چلتا ہے، وہی المدینہ، میرے رب نے اس کو المدینہ۔ بخاری میں حدیث ہے، باب من سمى المدینۃ یثرب، اس باب کے تحت امام بخاری یہ حدیث لائے۔ ہجرت ہوئی، مکہ مکرمہ سے چلے، ایک عزم، ایک ارادہ، ایک مشن، ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی۔ یہاں ہجرتیں ہوئیں، ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ نصف صدی گزر گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جہاں ہجرت کر کے آئے تھے وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ بکھر رہا ہے، وہ روزانہ ڈاما ڈول ہو رہا ہے، اس کی حکومتیں گر رہی ہیں، اس کی فوجیں اور عوام لڑ رہے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کو پھٹکار رہے ہیں، دہشت گردی اس میں پھوٹی پڑ رہی ہے۔ یہ ملک نہیں ہے۔ وہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے، آ کے کیا کام کیا؟ سالانہ جھنڈیاں منائیں، 14 اگست کو ناچ رنگ کی محفلیں منعقد ہوئیں، وہاں میرے نبی نے معسکر کھولا، صفہ کا تھڑا بنایا، نوجوانوں کو تیار کیا، ان کی ذہن سازی کی، وہ آلودگی، آلائشیں، سابقہ تربیت، جاہلیت کے اثرات دھوئے، دماغوں کو دھونا۔ اللہ کی قسم ہمارے دماغ نہیں دھلے۔ او مسلم لیگیوں، نون قاف جیم دال جماعت اسلامی والوں، سیاستدانوں، جمہوریوں، اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہو تم سب۔ تم نہ کل آزاد تھے نہ آج آزاد ہو، اس لیے کہ تمہارے دماغ میں گندی جمہوریت ہے، انگریزی نظام تعلیم ہے، ہندوانہ تہذیب ہے، امریکہ بے ایمان کی برتری ہے، اللہ کی بغاوت ہے، شیطان کی اطاعت ہے۔ تم نہ کل آزاد تھے، تم نہ آج آزاد۔ کیا میرے اس پاکستان کا جس پر تم 14 اگست منا رہے ہو، اسکول اور کالج میکولے کے گندے نظام تعلیم سے آزاد ہو گیا؟ بتلاؤ یہ نظام تعلیم کس کا ہے؟ او پروفیسروں، وکیلوں، ججوں، سیاستدانوں، صدروں، وزیر اعظموں، بتلاؤ جن اسکولوں اور کالجوں میں تم میٹرک، ایف اے، بی اے کر کے الیکشن لڑتے ہو سندوں پر، بتلاؤ 55 سال کے بعد بتلاؤ، جواب دو، تمہارا نظام تعلیم میکولے ملعون کے گندے نظام سے آزاد ہو گیا؟ کیا اللہ نے یہودیوں عیسائیوں پر لعنتیں نہیں کی؟ کیا یہ نظام تعلیم ان کافروں کا نہیں؟ کیا تمہاری بہار بسنتوں سے آزاد ہوئی؟ تمہارا پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان
قومیتوں عصبیتوں کی جاہلی سوچ سے آزاد ہوا؟ اللہ اکبر. جو نظام تعلیم ادھر ہے وہی نظام تعلیم ادھر ہے، اور جو نظام سیاست ادھر ہے بارڈر پار، جس سے کہتے ہیں ہم آزاد ہوئے، وہی بہے نہیں، وہی نظام سیاست ادھر ہے. مسجد پر یہاں بھی تھانے دار دھمکی لگاتا ہے، اور مسجد کو وہاں بھی ہندو ڈھا رہا ہے، اور پارلیمنٹ وہ دہلی میں بھی پارلیمنٹ ہے اور اسلام آباد میں بھی پارلیمنٹ. اللہ اکبر. قرآن وہاں بھی غلام اور محکوم ہے، اور قرآن یہاں بھی مجبور و مقہور ہے. ترپن سال گزر گئے پاکستانیوں، کیا 53 سال میں ایک حد اللہ رب العزت کی تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آزادیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کا ثبوت دینے کے لیے تم ایک کٹا ہاتھ دکھا سکتے ہو؟ 53 سال میں ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر تم نے یہ ثبوت مہیا کیا ہو کہ دنیا والوں آؤ ہم تم کو دکھائیں، ہم آزاد ملک کے آزاد شہری اللہ کی شریعت کے مطابق حد نافذ کرنے میں آزاد. او ملک کی عدلیہ کے وارثوں، چاروں صوبوں کے سیشن ججوں سے لے کر ہائی کورٹ کے بینچوں، بتلاؤ ایک حد آسمان سے آئی ہوئی زانی مرد و عورت کی، سارق مرد و عورت کی، قاتل مرد و عورت کی ایک حد نصف صدی گزارنے کے بعد تم لگا سکے ہو؟ ایک حد. شادی شدہ زانی یرجم، اس کو رجم کیا جائے گا. پاکستان آزاد ملک ہے، زانی رجم ہوا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور آدمی عورت کے ہاتھ کاٹو، کاٹے گئے. کیوں نہیں کاٹے گئے؟ تمہارا یقین تو ہے. جو سیشن جج فیصلہ دیتا ہے چوری کا، ہاتھ کاٹنے کے علاوہ جیل امپریزنمنٹ قید کا، ذرا پوچھا کبھی آپ نے پاکستانیوں اس آنریبل سیشن جج سے، محترم سیشن جج صاحب، ختنہ آپ کا ہے، عقیقہ آپ کا ہوا، نکاح آپ کا ہے، کلمہ آپ کا ہے، سزا کون سی دے رہے آپ؟ اور کسی ہائی کورٹ کے بینچ سے یہ سوال کر سکتے ہو تم؟ ہائی کورٹ کے جج ہو تم، مسلمان، محمدی، اسلامی، قرآنی. تم نے 50 سال میں 302 کے مقدمات میں کسی ایک قاتل کو قصاص میں سزا دی؟ آزادی کیا ہے؟ آزادی تو یہ ہے کہ بھائی ہم اپنا ملک اللہ کو دے کر، اللہ کی شریعت اس سے لے کر اپنے ملک میں نافذ کر کے دنیا کو یہ بتلائیں کہ اے دنیا والو، ہمارا تمہارے ساتھ انسانی حوالے سے صاحب سلامت ہے، مگر ہم انڈیپینڈنٹ آزاد ملک رکھتے ہیں. ہم اس میں شریعت، قانون، نظام، سیاست، معیشت، تعلیم، دفاع، خارجہ سب اپنا رکھیں گے جو ہمیں ہمارے رب نے. آزادی تو یہ ہے. آپ دیکھ لو، اللہ کے نبی مدینہ میں حد لگاتے تھے. یہودیوں نے چوں چاں کی، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے عالموں کو بلا کے لاؤ، فیصلہ کروا لو. اللہ کی حدیں تو شروع سے ایک ہیں. شادی شدہ زانی تورات میں بھی رجم، انجیل میں بھی رجم.
اور اسلام میں بھی رجم. ان کو چپ کرنا پڑا, شریعت کی حد لگی. نصاب کی چوری, اتنا مال جو نصاب کے اندر آ جائے اس کی چوری. قریش کی, بنو مخزوم کی اونچی قبیلے کی عورت نے چوری کر لی. اب یہ مہاجر ہیں قریشی, قبیلہ بنی مخزوم سے, جس قبیلے کا خالد ابن الولید ہے, ادھر انصاری, ساتھ یہودی قبائل. فیصلہ اللہ کے رسول تک آ گیا, شکایت ہو گئی, مواخذہ ہو گیا, چوری ثابت ہو گئی. اب وہ جو غلام معاشروں سے آئے تھے لوگ, انہوں نے کہا بھائی کچھ تو کرنا چاہیے. تو اسامہ ابن زید کو کہنے لگے من یکلم رسول اللہ, اللہ کے رسول سے کون بات کرے. سوچ کے کہنے لگے سب سے زیادہ پیار اسامہ سے کرتے ہیں. اسامہ کو کھڑا کر دیا. اسامہ ابن زید حب رسول اللہ, نبی کا بہت محبوب بچہ, اٹھتا ہوا نوجوان. اس کے باپ نے شہادت پائی. یہ اتنا عظیم مرتبت نوجوان کہ جب لشکر بھیجا تو ابو بکر کو اس کی کمان میں دیا. اسامہ سے ساری سوسائٹی, کمیونٹی مدینہ کے سب اسامہ کو قائل کیا تو سفارش کر. وہ سمجھ نہ پائے, سفارش کو تیار ہو گئے. موقع مناسب دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. جب اچھا موڈ دیکھا تو بات شروع کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم اس کی بات سن کے ماتھے پر بل, چہرہ متغیر, فرمانے لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ, اللہ کی حد میں سفارش, اتشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ, اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں مداخلت, تیری سفارش. ہمارا کیا حال ہے؟ اب پارلیمنٹ والوں کا لولا لنگڑا اسلام تو یقیناً ہوگا نا انشاءاللہ حدود پر, مگر دیکھ لو صدر سمیت آزاد پاکستان میں حدود کے بل پر کتنا بکواس ہو رہا. جس ظالم کو ووٹ مل جاتا ہے اسمبلی کے تھڑے پر آنے کا پرمٹ, وہ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا حق سمجھتا ہے شرع اللہ پر جیسے چاہے زبان درازی. اور بیچارہ گنگا صدر وہ کہتا کیا کروں, امریکہ کا دباؤ ہے, حدود بل میں بدلی کرو, تبدیلی کرو. اور ادھر محمد رسول اللہ, آزاد مدینہ اور غلام اسلامی ملک, فرق دیکھ لو اللہ کی قسم. وہ آزاد مدینہ منورہ اور یہ غلام اسلامی ملک, یہ اسلام آباد, یہ یمن, یہ عدن, یہ انقرہ, یہ قاہرہ, یہ جزیرۃ العرب, اللہ کی قسم یہ جھنڈوں کے, ترانوں کے, بینڈ باجوں کے آزاد ہیں. یہ صحیح معنی میں نظاموں کے آزاد نہیں, فیصلوں کے آزاد نہیں. کہنے لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ, اللہ نے ہمیں آزادی دی, ہمارے اوپر شریعت اتاری, ہمیں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا, تو اللہ کی حد میں سفارش کر رہا ہے. کیا مشکل ہے؟ فاطمہ بہت بڑی عورت ہے, فاطمہ قبیلہ ہے اس کا بہت بڑا, یہ دو باتیں. اللہ اکبر. کہنے لگے والذی نفسی بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ.
تم اپنی بیٹی فاطمہ کی بات کرتے ہو بنو مخزوم کی. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے میں اس کا ہاتھ کاٹوں. بنو مخزوم کا شرف زیادہ یا بنو ہاشم کا؟ فاطمہ مخزومیہ کا شرف زیادہ یا فاطمہ بنت محمد کا؟ میرے نبی نے ارشاد کیا دیا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دے محمد اس کا ہاتھ کاٹ. او احتساب کرو، احتساب. 14 اگست پر جھنڈیوں کی گنتی نہ کرو، بینر کی لمبائی مت ماپو. اللہ کے واسطے اپنے گناہوں کا احتساب کرو، اپنی غلامیوں کا حساب کرو. کس 14 اگست میں کھڑے ہو تم؟ جس 14 اگست میں تمہارے فلمی ثقافتی طائفے سری نگر میں ناچ رہے. 2004 کا 14 اگست جس پورا سال ہمارے اخباری بیان یہ رہے ہندو تہذیب کے ساتھ دوستی لگاؤ، نفرت کم کرو، خلیج کو پاٹ دو، سرحد مٹا دو، کرنسی ایک کر دو، دوستیاں بڑھا لو، تجارت بڑھا دو، کوئی فرق نہ رکھو، ایک رنگ ہے، ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، 2 قومی نظریہ پرانی بات. یہ سال گزارا تم. طالب علم ہیں آپ بھی اور ہم بھی، ریکارڈ پورے سال کا پڑا ہے. 14 اگست کو آزادی منانے والوں پورا سال کی کرتوت کیا ہے؟ ہندو کی بالادستی، اس کی تہذیب کو پسند کرنا، ان کے کنجروں کو ویزے دے دے کے یہاں ان کے شو دیکھنا، اپنی بدکار فلم سٹاروں پلیدوں کو وہاں بھیج بھیج کے تم نے یہ ثبوت مہیا کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ ملنا چاہتے. پھر آزادی کیا ہوئی؟ تم تو بسنت کے، ہولیوں کے، لڈیوں کے غلام ہو. اللہ کی قسم تم بسنتوں ہولیوں کے غلام. پھر اکبر کا کیا گناہ ہے اور بھگت کبیر کا کیا گناہ ہے؟ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہندوستان میں ہندوؤں نے ہمیشہ کوشش کی کہ مسلمان کے 2 قومی نظریہ کے تصور کو ختم کریں. ہندوستان میں ہندو نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مسلمانان ہند کے علیحدہ تصور کو، علیحدہ تشخص کو، انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو، مسلم قومیت کو ضرب لگاؤ. ہندو نے ہمیشہ کوشش کی اور آج بھی یہ انہی کی کوشش. تب کیا تھا؟ مسلمان مالک تھے، ہندو غلام تھے. کوئی مسلمان بادشاہ عیاش ہو جاتے، ہندو ان کے محلات میں اپنی لڑکیاں زنا کے لیے بھیج بھیج کے ان کو بدکار کر دیتے. پھر مراعات کیا لیتے؟ درباروں میں ہندو بھرتی ہو جائیں، ہندوؤں کو برتری ملے سوسائٹی میں، ہندو مسلمان کے برابر کھڑا ہونا چاہے، ہندو اپنا تشخص الگ قائم کرنے کی بجائے مسلمانوں کے اندر مل کے چھرا مارنے کی کوشش کی. سب سے بڑا موقع ملا ان کو اکبر بادشاہ کے زمانہ میں، کیونکہ اکبر جہالت میں پلا تھا. جو مسلمان صریح المسلک، صریح المذہب تھے، جیسے محمد تغلق، قطب الدین ایبک، شیر شاہ سوری اور شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی جس نے شروع کیا، یہ وہ بہت بلند پایا مسلمان تھے جنہوں نے جب ہندوستان کو پکڑا تلوار سے ادھیڑ ڈالا، مسلمان کو بالا دست کیا، ہندو کو زیر دست کیا، ان کو اقلیت اور غلام بنا کے رکھا تاکہ ان کا شرک اور ان کا کفر اور ان کی کالی ماتا اور گھنشام اور بھگوان داس کا سارا تصور زمین بوس ہو.
اور جب مسلمانوں کی یہ یلغار ذرا تھمتی تو پھر وہ کوشش کرتے کسی مسلمان بادشاہ کے دربار میں محلاتی سازشوں سے اپنا رسوخ بڑھا کے پیدا کر کے مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی. سب ایک ہی ہیں جی، سب ایک ہی ہیں. وہ اتفاق سے اکبر جو ہمایوں سے گر گیا تھا بھاگتے وقت شیر شاہ سوری کی جنگ میں، اور اکبر کی ماں حمیدہ ایران سے تھی، تو اکبر کی پرورش ہوئی. اس کی پرورش میں ہندو ذہن بہت بری طرح اثر انداز ہوا. اس نے پہلی دفعہ سرکاری سطح پر حکومتی وسائل کے ساتھ ایک منظم سازش چلائی جس کے پیچھے ہندو تھے، غالی کٹر ہندو، اور مسلمانوں کے وہ فرقے جو مسلمانوں کے عملاً نہیں ہیں وہ ساتھ میں. تو اس نے دین الہی کا ملغوبہ دیا، جس کا تصور کیا تھا کہ مسلمان کافر کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں ہندو عورتیں آ سکتی ہیں، شادیاں اور رسومات میں اکٹھے شریک ہو سکتے ہیں. گو نرمی صرف اسی قدر آ سکی، مگر یہ پہلی منظم کوشش انٹرمنگل کرنے کی، مکس اپ کرنے کی تہذیبوں کو. اور الحمدللہ علماء نے مقاومت کی، جس میں ہند کے بعض علماء کا نام بہت بلند ہوا جنہوں نے اس تحریک کی بدترین مخالفت کی. اور دوسرا سازشی بھگت کبیر، اس نے بھی ملغوبہ دین بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہ سکھوں کا گرو نانک، اس نے بھی ایسا ملغوبہ پیش کرنے کی کوشش کی جس میں کچھ شرک کے تصور کو گھٹا کر مسلمانوں کا قرب حاصل کر کے بقایا سارے مذاہب کے تصورات کو مخلوط کر کے گرو نانک نے بھی تحریک کی. اور ان سارے حملات کا توڑ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو بلا کر ایک دفعہ پھر مرہٹوں کی اور ڈوگروں کی اور گورکھوں کی اور ہندوؤں کی ٹھکائی کروا کے مزاج درست کر. آج یہ کوششیں اسی سلسلہ کی کڑی ہے. آج تہذیب کو ایک کر لو، بارڈر لائن مٹا دو، دیواریں برلن مٹ سکتی ہے، دیواریں چین گر سکتی ہے، تو واگا بارڈر کی لکیر کیوں نہیں مٹ سکتی؟ اور یہاں کے فلمی بدمعاش وہاں کے کنجروں کے ساتھ جا کے اور وہاں کے بدکار یہاں آ کے مکس اپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تجارت اور سیاست اور معاشرت اور ثقافتی تہذیبی رشتے جوڑنے کی یہ خوفناک مذموم کوشش، اللہ کی قسم یہ کوششیں، یہ ذہن آزادیوں کا نہیں، یہ ہندو کی غلامی کا غماز. دریاؤں کے نام، زبانوں کے نام، مٹیوں کے نام، بابلوں کے نام، راویوں کے نام، ستلجوں کے نام. ہاں، اسلام کو چھوڑ کر وہ رشتے ڈھونڈتے ہیں جس رشتے یا تعلق سے وہ مسلمان کو بگاڑ سکیں، اس کو کفر پر لا کے کھڑا کر سکیں. آج پھر دو قومی نظریہ اساس پاکستان پر وار ہے، اور ہم مناتے آزادی ہیں، کرتوت غلامی کی. کوئی گھر ایسا بچا ہوگا جس گھر میں ہندو تہذیب نہ چلتی ہو 4-4 گھنٹے؟ کیبل کیا ہے؟ یہ ہمارا وی سی آر کلچر کیا ہے؟ یہ سرکاری سطح پر بسنت نائٹس کیا چیزیں ہیں؟ شرم آنی چاہیے اللہ کی قسم ان پاکستانیوں کو، شرم آنی چاہیے جو 14 اگست پر جھنڈے لہرائیں اور بسنتوں بہاروں کو لڈیاں بنا. چاہے وہ حکمران ہو یا وہ سیاستدان ہو یا وہ عام نوجوان، شرم آنی چاہیے. عزت اور غیرت اور حمیت اور ملت کا جنازہ نکال رہے ہیں.
اور یاد رکھو یہودی عیسائی اور ہندو، اللہ اکبر، یہ مذہبی مسلمان، یہودی عیسائی اور ہندو، مسلمانوں یہ مذہبی انسان ہیں، سب کافر مذہب والے مسلمانوں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ مشرک بدترین مشرک ہے۔ ہندو اعلیٰ ترین مشرک دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہندو، بلکہ شرک کی شدت میں عیسائی اور یہودی کا نمبر بعد میں ہے، ہندو کا پہلے۔ ہندوؤں کی تو تب سے کوشش تھی، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے پاکستان بنے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی، یہ نعرہ تو انہیں کا تھا، نہروؤں کا گاندھیوں کا تو یہی نعرہ تھا، وہ پاکستان بننے دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب ہم نے بنایا تب پاکستان تو کس بنیاد پر؟ ہم دو قوم ہیں، اور آج وہ امریکہ کو گانٹھ کے لے آئے تو ہماری جان پر بنی ہوئی ہے۔ ہم سب کہتے نہیں نہیں نہیں، دو قوم اور دو نظریہ اور دو تہذیب اور دو ملک اور دو کرنسیوں کی بات چھوڑ دو، جماعت الدعوہ پر پابندی لگا دو۔ سب جلسے ملک میں پکھنڈ بازیاں ہو رہی ہیں، ایک جماعت الدعوہ کا جلسہ اجازت دینے کے بعد، یہ ظالم و غاصب حکومت اجازت دینے کے بعد اجازت واپس لے رہی۔ کیوں بھائی؟ اس سے کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مفہوم آزادی صحیح معنی میں اجاگر کریں گے، یہ ہندو اور مسلم کو الگ الگ کر کے مسلم کو سورت توبہ سنا کے گرمائیں گے۔ سارے ملک میں ہر میلے ٹھیلے کی راگ رنگ کی اجازت ہے، مگر نئی اجازت تو جماعت الدعوہ کو آزادی کے جلسے کے بہانے قوم کو بیدار کرنے کی اجازت ہے۔ اور یاد رکھو پاکستانیوں، اللہ کی قسم یہ ملک تم نے اسلام کے نام پر لیا، اگر تم اسلام کو کھڑا نہیں کرو گے اللہ تم سے ملک چھین لے گا۔ اور اسلام کھڑا ہوتا ہے دعوت سے، اسلام گنگا نہیں ہے، اسلام بولنے والا دین ہے، بولنے والا دین۔ اور اسلام کھڑا ہوتا ہے جہاد سے، اسلام لڑنے والا دین ہے، بخشوں پادریوں کا دین نہیں۔ اسلام مجاہدوں، مقاتلوں، غازیوں، فدائیوں کا دین۔ آج وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھ لو، ایک تقابلی جائزہ عرض کرتا ہوں، تقابلی جائزہ۔ 20 سال پہلے بھی تھے تو ہم گناہگار ہی، شریعت تو ہماری تب بھی یہاں اللہ کی نافذ نہیں تھی، مگر ایک ذہن تھا کہ ہم ہندو کے خلاف ہیں، ہندو ہمارا دشمن ہے۔ ایک ذہن تھا ہندو بزدل ظالم ہے، ایک ذہن تھا ہم مسلمان پاکستانی، ہمارا فوجی جوان اور عام نوجوان ہم سب مل کر ہندو کو کھا جائیں گے، ہندو بزدل ہے، ہم جہاد کریں گے۔ یہ ذہن تھا قومی، حکومتی، سرکاری اداروں کا، یہ ذہن تھا۔ 20 سال پہلے ہمارا یہ ذہن تھا ہندو کے حوالے سے بالخصوص۔ آپ پرانے ترانے نکال کے دیکھ لیں، 14 اگست پر جو قومی ترانے ہمارا ریڈیو بجایا کرتا ہے، اب تو شاید صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور ہمارے مومو ٹھگنے سیاستدان اب تو شاید یہ وہ ترانے بھی نہ بجائیں، مگر کیا تصور تھا پہلے؟ یہ ہمارا قومی اردو ریڈیو اور قومی پنجابی ریڈیو، اللہ کی قسم یہ ترانے ہمارے بچپن کے، ہمارے کالجوں سکولوں کے زمانے کے ابھی تک ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، یہ ترانے گائے جاتے تھے۔ چاہے صدر فوجی ہو یا وزیر اعظم سول رہا ہو، لیکن غلامی کی پلیدی کم چڑھی تھی
ہندو دوستی کا خمار دماغ پر نہیں تھا، امریکہ بے ایمان کا رعب مسلمان سرداروں پر نہیں تھا، تو کیا کہتے تھے؟ اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے۔ چلاؤ مقدمے، اللہ کی قسم پرانے اپنے ریڈیو کے ریکارڈ لاؤ عدالتوں میں، تم کو گھسیٹا جائے یہاں دنیا میں۔ اب وہی الزام دعویٰ کے سر لگا کے یہ دہشت گرد ہے۔ خود تمہاری سابقہ قومی پالیسیاں، قومی ترانے، نیشنل اینتھمز اگر وہ اب دہرا دیے جائیں تو اب جماعت الدعوہ دہشت گرد۔ کیوں بھائی یہ جملہ کیا ہے؟ اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا۔ ہم کوئی 2004 میں پاکستان میں کھڑے ہیں صرف، ہم 90 میں بھی پاکستانی تھے، ہم 80 میں بھی پاکستانی تھے، 70 میں بھی ہمارے یہی ترانے تھے۔ اور وہ ریڈیو لاہور، پنجابی ریڈیو لاہور کیا گایا کرتا تھا؟ ہندوؤں کو ذلیل کرنے کے لیے، آلو چھولے کھا کے ہوئے جوان مٹی دے پلوان۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پنجابی ریڈیو کا 14 اگست کا ترانہ، تر رگڑا دیو رگڑا انہاں نوں دیو رگڑا، مٹ جائے کفر دا جھگڑا۔ یہ ہمارے قومی ترانے، یہ قومی پالیسی ہے۔ آج ہم ان سارے مٹی دے پلوان، آج ہم ان کو بھائی جان کہتے ہیں۔ منموہن بھائی جان ہے، واجپئی بھائی جان ہے، ہندو سارے ہمارے بھائی جان ہیں۔ ہم تو ان کے دل کی جان ہیں، ہم ایک جان ہیں، ہم ایک زبان ہیں، ہم ایک ایک کا بک بکا لگاتے ہیں آج سرکاری سطح پر۔ پھر کہتے ہیں 14 اگست ہے۔ بھائی 14 اگست تو آزادیوں کا دن تھا اگر ملی ہو، پر تم کو شعور ہے اس کا؟ یہ چھیڑتے تھے اللہ کی قسم، جب کوئی غیرت باقی تھی تو یہ 65 میں، ستمبر میں اور 14 اگست میں یہ چھیڑتے تھے ہندوؤں کو کہ تم آلو چھولے کھا کے گوشت نہیں کھاتے، تم مٹی کے پہلوان ہو، تم بزدل ہو، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور قومی ریڈیو کہتا تھا دیو رگڑا انہاں نوں دیو رگڑا، مٹ جائے کفر دا جھگڑا۔ اگر آج ہم یہ لکھ دیں کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا، تھانے دار دوڑا دوڑا آئے گا، کہے گا یار یہ بینر اتار لو نہیں تو میری نوکری گئی۔ لاؤ عدالتوں میں لاؤ، مقدمے چلاؤ، پتہ چلے اللہ کی قسم کہ تم مخلص اور خیر خواہ پاکستان کے، یا تم سے پہلے تھے یا ہم ہیں۔ بھائی قومی ترانہ تمہارا کہتا ہے کہ کفر کا جھگڑا رگڑا دینے سے مٹے گا، یہی تو قرآن کہتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، رگڑا دو ان کو یہاں تک کہ رام رام مٹ جائے، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اب یا تو تم لے کے محمد علی جناح علیہ الرحمہ سے ایوب خان تک اور اس کے بعد تک سارے صدروں، سفیروں، وزیر اعظموں پر مقدمے چلاؤ دہشت گردی، اور یا چپ چاپ خود سے ہی اسلام کو سمجھ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ مٹ جائے کفر دا جھگڑا، یہ رگڑے سے مٹے۔ وہ انبار لگا رہا ہے، اسلحہ کے انبار۔ او آزادی کے جشن کے متوالو، ہندوستان اپنی آزادی کے لیے اسلحے کے انبار لگا، 1 کھرب اور 17 ارب روپیہ اس نے پچھلے 3 ہفتوں میں اضافہ کیا۔ اور ہم ساری دنیا میں نکو بنے ہوئے، جی کیا کریں، دہشت گردی کی وبا پھوٹ نکلی ہے، ہم تو مرے جا رہے ہیں، اپنے آپ میں ہی مرے جا رہے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ کہتا ہے ڈوب مرو تم اپنی بزدلی۔ وہ روزانہ 50 کشمیری تقریباً اور 100 ہندوستانی مسلمان لگ بھگ روزانہ قتل کر رہا ہے۔ یہ ڈیٹا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایوریج کشمیر پورے میں 50 اور ہندوستان میں 100 مسلمان، 150 مسلمان 24 گھنٹے میں وہ
تقریباً ہر 24 گھنٹے میں 150 مسلمان قتل کریں. تم آزاد ہو تو مرتے بولتے کیوں نہیں؟ بولنے والوں کو دباتے ہو، لڑنے والوں کو پیچھے ہٹاتے ہو. نہیں ہے آزادیاں، اللہ کی قسم آزادیاں نہیں ہیں. او میرے بھائیوں، نہ ترکی آزاد ہے، نہ مصر آزاد ہے، نہ شام آزاد ہے، نہ یمن آزاد ہے، نہ عرب آزاد ہے. اللہ کی قسم آزادی آتی ہے توحید سے، تلوار سے، دعوت سے، جہاد سے. لکھ لو، لکھا دو، پڑھا دو، جو چاہو مقدمہ کاٹ دو. او حنبلیوں، شافعیوں، مولویوں، مفتیوں، آزادی اللہ کی قسم توحید و تلوار سے آتی ہے. آزادی دعوت و جہاد سے آتی ہے. آزادی تم جیسے بھکاریوں کو جو کافروں کے تعاون مانگتے ہو اور ان کو اپنا تعاون بیچتے ہو، اللہ کی قسم تم کو آزادیاں نہ ملتی ہیں نہ بچتی. کوئی پتہ نہیں کب ملاقات رہے کب منقطع ہو جائے. حالات ایسے ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں آزادیاں اس طرح نہ ملتی ہیں نہ ملی ہوئی بچتی. دیکھ لو، ایک طرف حکمران رو رہے ہیں خود. بلوچستان میں 25 علیحدگی کے کیمپ ہیں دہشت گردی کے. اچھا بھائی، وہ 25 کون کھول رکھا؟ پڑوسی ملک نے جی کھول رکھے. دوسری طرف پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت چلاؤ، دوستی لگاؤ. اور جب جماعت الدعوہ یہ کال دے دے کہ نہیں، جتنے پڑوسی مشرک کافر یہودی عیسائی سب، ان سب کے ساتھ تم مدینہ منورہ والا طرز عمل، اسٹریٹجی، حکمت عملی، دعوت و جہاد اختیار کرو. کہتے پکڑو پکڑو، یہ دہشت گردی ہو گئی، یہ دہشت گردی. یاد رکھو، اللہ تعالی حقیقت پسند ہے، ڈرامہ پسند نہیں. اللہ حقیقت پسند ہے. 47 میں تم حقیقت میں چاہتے تھے، اللہ نے ملک دے دی. اب تم حقیقت میں اگر نہیں چاہتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ ملک اللہ تم سے چھین نہ لے. یہ ملک نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعہ میں کیا ذکر کیا؟ فرمایا ہے بنی اسرائیل یاد کرو، ہم نے تم کو دیا، حکمت دی، کتاب دی، حکومت دی، ملک دیا، نبوت دی. یہ نعمتیں اللہ کی. اور یہ ڈالر پاؤنڈ ٹیکنالوجی نہیں اتنی بڑی نعمت جتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے حکمت، حکومت، نبوت، ملک، آزادیاں. یہ نعمتیں. اور ان نعمتوں کا دفاع اور دوام اور استحکام اور تحفظ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ دعوت سے اور وہ جہاد سے اور وہ تلوار سے اور وہ مسلمان کے خون کی پاک دھار سے اور کافر کی گردن پر وار سے ان کا دفاع ہوتا ہے. یہ مومو ٹھگنی ڈپلومیسی سے دفاع نہیں. مومو ٹھگنی ڈپلومیسی. یاد رکھنا پاکستانیوں، تم امریکہ کی ہٹ لسٹ پر ہو. ہمارے سارے بے وقوف حکمران اور سیاستدان، بے وقوف اور بے عقل، کیا سوچتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ سوچتے ہیں کہ بش چلا جائے. مولوی صاحب دعا کرو بش ہار جائے. اچھا بھی بش ہار جائے گا پھر تیرے بش لگ جائے گا. اللہ اکبر. کیا اللہ کی قسم عرض کروں، مسلم امہ کی ڈپلومیسی اکیلے اسلام آباد کی نہیں، مسلم امہ کی ڈپلومیسی یہ ہے دعا کرو مولوی صاحب بش ہار جائے. میں نے ایک سے کہہ دیا اللہ کی قسم میں دعا کرتا ہوں وہ جیت جائے. کہنے لگا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا وہ جیتے گا تو اور پڑے کٹے گا، تمہیں اور مارے گا. جتنا وہ مارے گا تم اتنا جلدی اٹھو گے. تم یہ چاہتے ہو کہ بش ہار جائے، جان کیری آ جائے. اور یاد رکھو اللہ کا عذاب ایسے نہیں تلا کرتا. جان کیری پڑھ لو وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے بش بے وقوف تھا جو افغانستان اور عراق کو پڑ گیا، میں عقل مند ہوں، سعودی عرب اور پاکستان کو پکڑوں گا. یہ جان کیری کا بیان. سارے ڈپلومیٹ سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، سوچ لو ہماری اسٹریٹجی کا محور کیا ہے اس وقت، مرکزی نقطہ. بش ہار جائے. اچھا بھی اس سے کیا ملے گا
کہتے ہیں اس سے تھوڑا بہت ریلیف مل جائے گا، ریلیکس آ جائے گا، ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے گا، پالیسیز میں تبدیلی۔ اوے اللہ کے بندے، عقل کر، بزدلی نہ کر۔ پچھلا کافر پہلے سے زیادہ تیز آ رہا ہے۔ جان کیری نے صاف کہا کہ برائی کے 2 محور ہیں، اصل 2 ہدف ہیں، ایک پاکستان، دوسرا سعودی۔ تو کیا جان کیری آ کے پالیسی بدلے گا؟ نہیں، نہ وہ پاکستان پر سے دباؤ ہٹائے گا، نہ وہ سعودی عرب پر سے دباؤ ہٹائے گا۔ آج پاکستان کا دباؤ ہے بش پر بھی اور کیری پر بھی، اور سعودی عرب کا دباؤ ہے دونوں پر، بش پر اور کیری پر۔ کیا دباؤ ہے؟ وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں جہاں ہماری فوجوں کے سامنے کوئی جوان کاٹ دار کھڑا ہوتا ہے، یا وہ پاکستان سے ہوتا ہے یا سعودی عرب سے۔ اللہ کی قسم یہ دباؤ ہے۔ یہ میں آپ کو صرف اپنے جذبات کی بات نہیں کہہ رہا، یہ امریکی جنرلوں کی، پینٹاگون کی کمپریہنسو رپورٹس کہتے ہیں جہاں جہاں امریکہ سے کوئی ٹکرا وہ 2 ملکوں سے تھا، یا پاکستان سے یا سعودی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر اللہ، ان ملکوں سے، ان کافروں کے ساتھ ٹکرانے والے اپنے بندے تو نے کھڑے کر دیے۔ یہ ہیں آزاد لوگ۔ دیکھ لو 28 ملکوں سے امریکہ فوجیں لے کے آیا تھا، 28 ملک، ایک صدام سے لڑنے کے لیے۔ اب صدام تو گر گیا، اب وہاں مجاہد کھڑے ہیں، کسی بھی رنگ نسل کا مجاہد ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ امریکیوں کو مارتے تھے، امریکی چھپنے لگے، بڑے بڑے اپنے چھاونیوں میں پناہ گزین ہو گئے، باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا اچھا ان کی ایسی تیز، جو 28 ملک آئے ہیں ان کو پکڑو، کسی کے 2 گرفتار کرتے ہیں، کسی کے 4 پکڑتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، پھر دنیا کو دکھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بھیک مانگو اپنے ملک سے کہ فوج واپس لے جائے، جو تمہاری گردن پر آیا چھرا۔ تو نیوزی لینڈ بھی، آسٹریلیا بھی، اسپین بھی، اٹلی بھی اپنے دستے واپس نکال رہا ہے۔ دیکھو اللہ کی قسم، جوتے لگوا رہا ہے اللہ اور دنیا کو دکھا رہا ہے۔ ویٹو اور سپر اور ایٹمی پاوروں کے بھرکس نکلتے اللہ کیسے دکھاتا ہے جہاد سے۔ ہم سے پوچھا ایک پریس کے کسی بہت بڑے ادارے کے ڈائریکٹر نے، آپ کے خیال میں یہ قتل جو عراق میں ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا انشاءاللہ یہ بالکل جائز ہے، جو عراق میں پکڑ کے یرغمال بنا کے، قیدی بنا کے، مشکیں کس کے، ذبح کر کے، جو چاہے ان کے ساتھ کریں۔ مجھ سے کہنے لگے آپ نے تو بڑی سخت بات کہی۔ میں نے کہا کیا اس سے بھی کوئی سخت بات ہو سکتی ہے کہ ارض الاسلام پر 1.5 لاکھ صلیبی اپنے لشکر کے ساتھ آ جائیں؟ بصرہ اور بغداد کے ہر شہری کو، دنیا کے ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ ان سارے حربی ملکوں سے جہاں چاہے ان سے جنگ کرے، کیونکہ انہوں نے ارض الاسلام کو روندا۔ صرف یہی نہیں کہ وہ ان کو قتل کریں، ان کو حق ہے بصرہ میں، بغداد میں، فلوجہ میں، رمادی میں جو کافر ان کے ہاتھ لگے اس کو وہاں وہ پکڑیں، اس کو قید کریں، یرغمال بنائیں، اس کا حفظانہ طلب کریں، اس کے اگینسٹ اپنے بندے چھڑوائیں، ان کو دھمکی دے کر ان کی فوجیں بھگائیں، سب ان کو حق اللہ دے۔ ہاں جن شہروں میں جنگ نہیں ہے، چاہے وہ کافروں کے ہیں، جس کافر ملک نے امریکہ کے ساتھ فوج نہیں بھیجی، ہم کہتے ہیں اس کو امن دو، امن دو، اس کا کوئی شہری نہ پکڑو، پتہ تو چلے دنیا میں مسلمان ہے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم، ان 28 ملکوں میں سے جن ملکوں نے امریکہ کے ساتھ فوجی مدد کی افغانستان میں یا عراق میں، ان 28 ملکوں کا حکم حربی کافر کا حکم ہے، حربی کافر کا حکم۔ صرف وہ کافر ملک رعایت پائیں گے جن کافر ملکوں نے مسلمان ملکوں پر امریکہ کی مدد کرتے ہوئے اپنی فوج داخل نہیں کی۔ یہ بحث ہے دارالاسلام اور دارالکفر کی اور دارالحرب کی، اور انشاءاللہ اب یہی بحثیں آ رہی ہیں۔ جمہوریت تو بیچاری لڑک گئی، جتنی پاکستان میں لڑکی اتنی بھی دنیا میں کہیں لڑکی۔ 5 وزیر اعظم اکٹھے لڑک رہے، 5 وزیر اعظم اکٹھے۔
اور بدترین ذلت، اللہ کی قسم ڈیموکریسی کی بدترین ذلت، والحمدللہ ڈیموکریسی کی بدترین ذلت دنیا میں اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ 3 منتخب میجورٹی والے وزیر اعظم منہ سجائے بیٹھے ہیں، 2 دربدر ہیں، 1 بلوچ گھر ہے، اور 2 بیچارے 1 60 ماہ 8 ماہ سارے پھرتے ہیں۔ عدل الدلیل اس بات کی ہے کہ دنیا میں جہاد کافروں کے نظاموں کو ڈھا رہا ہے، ان کی پچ کو توڑ رہا ہے۔ یہ برطانیہ اور امریکہ نے راج کیے تھے ڈیموکریسی کی پچ پر، انشاءاللہ تعالی اب جہاد اس پچ کو توڑ رہا ہے۔ جب پچ ٹوٹے گی تو ٹیم بلے سر میں ہی مارے گی نا، کھیلنے کی جگہ تو کوئی نہیں ہوگی پھر۔ یہ ہے جہاد جو کافروں کی بنائی ہوئی بچھائی ہوئی پچ کو توڑ رہا ہے۔ مجاہد نے تو میدان میں ہی جہاد کیا نا۔ اسلام آباد میں کیا ہوا ہے؟ جو 5 اکٹھے لڑک گئے بیچارے۔ اب تحریک چل رہی ہے، 60 دن کے وزیر اعظم کے لیے 17 بندے کیمپین چلا رہے ہیں۔ جناب عزت مآب صدر صاحب، وہ انجمہ لانے کی بجائے اسی کو جوان کر لو جو رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا بہاولپور ڈگری کالج کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر سے پوچھئے تو پروفیسر صاحب یہ ڈیموکریسی کا حشر کہیں آپ نے دنیا میں دیکھا؟ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی یہ ذلت انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگی، اور جو ہندو سے دوستی کا دم بھرے گا وہ اس سے زیادہ ذلیل ہوگا، اور جو امریکہ بے ایمان سے تعاون کا ہاتھ بڑھائے گا دنیا اس کا عبرتناک انجام دیکھے گی۔ آزادیاں صحیح معنی میں حاصل کرو، آزادی توحید و تلوار سے ملتی ہے۔ دیکھ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکہ میں توحید تھی، تلوار نہیں تھی، آزادی نہیں ملی۔ اللہ نے ہجرت کروائی، ہجرت نے تلوار دی، تلوار نے بت گرائے، مشرک کاٹے، ابو جہل ابو لہب گرے، آزادی پورے جزیرۃ العرب کو ایسی نصیب ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور جزیرۃ العربیہ کی فتح آ گئی تو پھر اے نبی تیرا کام نمٹ گیا، اب تیری امت کا کام باقی۔ فما علیہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آج ہر مسلمان کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ہم ایک بہت بڑے محاذ پر طاقت اور قوت کے بغیر کھڑے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس حکومت، طاقت اور قوت ہے وہ کافروں کے آئیدر اور اعلی کار ہیں، چاہے دانستہ ہوں یا نادانستہ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے حکمران بہرحال کافروں کے اعلی کار اور ٹول بن چکے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوں یا ان کی جہالت ہے۔ مگر الجھے بغیر اسلام ہمیں طریقہ بتلاتا ہے، ہم اپنی اصلاح کا فکر کریں۔ یہ بہاولپور ہے، وہ ملتان ہے، وہ لاہور ہے، ہر شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں۔ مولویوں کی تربیت کرو، وہ اصلاح پر کھڑا کریں، پھر اصلاحی وعظ کو سن کر اپنے کانوں میں روئی نہ ٹھوس لو، اس اصلاح پر جا کے اپنے گھر کو تیار کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان جماعتوں، قوموں، ملکوں کو گرنے نہیں دیتا جو اللہ کے دین کے لیے تھوڑا بہت اصلاح کا کام کرتی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ یہ بات میں اپنی گرہ سے نہیں کہہ رہا، وقت کی طوالت کا خوف ہے، آپ کا مزاج بہاولپور کی گرمی، ورنہ اللہ کی قسم یہ موضوع بہت ہی عام ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دو باتیں میرے رب نے کہی، دو بات۔
اللہ کے واسطے میں پاکستان کے بچانے کے لیے 2 باتیں آپ کو بتاؤں. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا تیرا رب بستیوں کو تباہ نہیں کرے گا اگر بستیوں والے اصلاح پر کھڑے ہو جائیں. دیکھو پاکستان بچ جائے گا اگر پاکستانی اصلاح پر کھڑے ہو جائیں. اور ہر بندے کا اپنا اپنا دائرہ ہے. صدر کا اپنا دائرہ ہے تو گھر کے صدر کا اپنا دائرہ. ہم یہاں مسجد میں گھروں کے صدر بیٹھے ہیں, وہ تو پارلیمنٹ میں ہمارا ایک بیچارہ پاکستانی صدر ہوگا نا. ہم یہاں مسجد میں گھروں کے صدر بیٹھے. میں اپنے گھر کا صدر ہوں, آپ اپنے گھر کے صدر ہیں. آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی بہویں, آپ کے بیٹے, آپ کی رعایا ہے. آپ وہاں اصلاح کا کام. اللہ اس گھر کو تباہ نہیں کرے گا جس گھر والے 2 کام کریں, ایک اصلاح, دوسرا استغفار. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ کہیں اللہم اغفر لنا وارحمنا, اللہ عذاب برسا کے تباہ کر دے. ایسا نہیں ہوگا, یہ قرآن کہتا. دیکھو گناہوں سے انکار نہیں, مجھ میں بھی گناہ, آپ میں بھی گناہ, ہم سب گناہگار, پر اللہ کے واسطے استغفار شروع کر دو. استغفار, عصر کا بھی انتظار نہ کرو, عصر کا 1 گھنٹے کا بھی انتظار نہ کرو, استغفار شروع. اور استغفار کے ساتھ اصلاح شروع کرو. میں اپنی اصلاح کروں, آپ اپنی اصلاح کریں. میں اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کروں, آپ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کریں. ہم اصلاح کرنے لگ جائیں. آپ سوچئے کبھی باپ اس اولاد کو سزا دیتا ہے جو اولاد باپ کے غصے سے ڈر کے سیدھی ہونے لگ جائے؟ باپ کا رحم کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے رحم کے مقابل؟ اللہ اس قوم کو, اپنے اس بندوں کو سزا نہیں دے گا جو اللہ کے ڈر سے کام اٹھے اور فوراً سیدھے ہو جائیں, سیدھے ہونے کی کوشش ہی شروع کر دیں. میں نے واللہ ایک آدمی کو دیکھا, ایک عرب ملک کی بات ہے, وہ اپنے بہت چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کے آئے روزانہ, پھر اس کو فجر کے وقت کہے کہ وہ بولے پڑھے. تو میں نے ایک دن اس کو کہا کہ بھائی صاحب, شیخ عرب تھے ہمارے دوست, نے کہا بچہ تو بہت چھوٹا ہے. کہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چھوٹے سے بچے کو لاؤں, یہ الٹے سیدھے ہونٹ ہلائے, اللہ اس کے الٹے سیدھے ہونٹ ہلتے دیکھ کر مجھے معاف کر. کہتا یہ آپ کو پتا ہے تو مجھے بھی پتا ہے کہ میرا بچہ کچھ نہیں جانتا اور یہ بہت چھوٹا ہے, مگر جس کے ڈر سے میں لے کے آتا ہوں وہ بہت بڑا ہے. تو کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑا رب میرے اس بہت چھوٹے بچے کے الٹے سیدھے ہونٹ ہلتے دیکھ کر مجھے معاف کر. اس کے غضب کی بھی حد نہیں, پر اس کی رحمت کی وسعت کی بھی انتہا. تو اس کی رحمت کو کھینچ لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اصلاح و استغفار فوراً شروع کریں. حکومتوں اور پارٹیوں اور فلاں کو الزام دینے کی بجائے ہم فوراً اپنے آپ کی طرف توجہ کریں. شہر بھی اس سے بچیں گے اور ملک بھی انشاءاللہ اسی سے بچیں گے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى